الیکشن کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ آخری دن تک، پولنگ ڈے تک یہ معاملہ حل نہ ہو کہ کون کس طرف جا رہا ہے یا کون سی پارٹی لیڈ لے رہی ہے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. تو لاہور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی سچویشن ہے. لاہور کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اندر عوام میں یہ ڈسکشن جاری ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا. اور جس طرح ہم نے دیکھا 2018 اور پچھلے 20 سال میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہاں پر ایک لینڈ سلائڈ وکٹری رہی ہے. تو اس دفعہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے پر امید ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر کی جانب سے انہیں ایک بہرحال ایک خطرہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہتر تیاریاں کر رہے ہیں. 2018 میں تو لاہور سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف لے جا چکی تھی، لیکن اس دفعہ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے بہتر پرفارم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس عمران خان کی جیل میں ہونے کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے ہمدردی کا ووٹ اور ایک غصے کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. تو ہمارا ووٹر اس دفعہ بہتر پرفارم کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس دفعہ خصوصاً لاہور سے زیادہ بہتر پلاننگ اور تیاری کے ساتھ الیکشن میں اترنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی الیکشن کے اوپر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. موجودہ جو ہم الیکشن کا ایک پیریڈ آ گیا ہے، اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، آپ کو یہ 2018 ٹائپ کا یہ الیکشن پیریڈ لگ رہا ہے، 2013 کا، یا پھر اس دفعہ کوئی الیکشن آپ کو تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے؟ کیا نظریات زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے یا پھر غم و غصہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا؟ کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ فور فرنٹ ہوگی ووٹر کے؟ جی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ 2018 سے ذرا مختلف ہوگا. یہ بات درست ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے اوپر ریاست کی سختیاں تھیں اور ریاست کے ادارے مسلم لیگ نون سے خوش نہیں تھے، تو اس لیے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس مرتبہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن مزید بدتر ہو چکی ہے، اور اس دفعہ جو وکٹم ہے وہ تحریک انصاف ہے. اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان کی سی وی کے اندر 9 مئی کا سانحہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن میں تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ کاغذات نامزدگی اور امیدواروں کی سلیکشن کے حوالے سے بہرحال ان کے اوپر خاصا پریشر ہے اور خاصی پابندیاں ہیں جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. اس لیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آنے والے الیکشن کے اندر ایک نئی مثال ہی قائم ہوتی ہے کہ جس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ریاستی جبر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا، نون لیگ کا ذکر کیا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ جماعت اچانک سامنے آئی، استحکام پاکستان، کہ وہ 30-40 حلقوں میں کوئی کارکردگی دکھا سکیں گے، کوئی ووٹ بینک اپنا شو کر سکیں گے؟ استحکام پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اسے خوبی کہنا چاہیے یا خامی کہنا چاہیے کہ وہ الیکٹیبلز کی جماعت ہے، ان کا نظریاتی ووٹ کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ استحکام پاکستان عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے یا اس کی کوشش کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کر پائیں گے، کیونکہ ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے مخصوص ہیں. ان کی اپنی ایک انتخابی ہسٹری ہے، ان کا ایک قد کاٹ ہے، ان کے دھڑے اور برادری کی سیاست ہے. تو اس طرح کے جو اتحاد یا پارٹیز ہوتے ہیں وہ کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری کی طرف نہیں جا سکتے. ان کے پاس یہی مخصوص کچھ سیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے جو پنجاب سے خواتین کی فہرست جاری کی ہے، تو اس میں 3 نام ہیں. ان 3 ناموں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ان 3 ناموں کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 12 MNA استحکام پاکستان کے پنجاب سے ہوں تو پھر یہ 3 خواتین MNA بن اچھا سکتی ہیں. نظامی صاحب، یہ جو 12 MNA کا فگر آپ نے کوٹ کیا ہے، کیا یہ نون لیگ کی مدد کے بغیر یہ 12 MNA کا فگر اچیو کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا نون لیگ اس موڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اس قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ان کے ساتھ؟ جی، استحکام پاکستان کا مسئلہ یہ کہ وہ ٹوٹل 18 سیٹوں پر ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون سے اگر ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو ہم اس سائز کو مزید کم بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک تو جو انہوں نے فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جو مرکزی رہنما ہیں تحریک استحکام پاکستان کے، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن اس کی جو تعداد ہے یا جو اس کا نمبر ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکیں کہ 10 سے زائد سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی.
یہ میرے خیال ہے 10 سے کم ہی رہیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، ایک تو بلاول صاحب کا لاہور میں آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کرنا؟ اور دوسرا، ساؤتھ پنجاب کی سیاست کا بڑا ذکر ہوتا رہا کہ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہوں گے، نون لیگ میں شامل ہوں گے، پھر آئی پی پی میں بھی کچھ لوگ شامل ہوئے، تو ساؤتھ پنجاب کا اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کس قسم کا نتیجہ آ سکتا ہے؟ اور دوسرا بلاول صاحب کا لاہور میں آنا۔ جی، جہاں تک معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن کا، تو میں اسے بہت خوش آئند سمجھتا ہوں، اور یہ بڑا ایک افسوسناک عمل تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے صوبوں تک محدود ہو گئی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں کہ جو لیڈرز ہیں وہ دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں سے جا کے الیکشن لڑتے تھے۔ تو میرے خیال میں تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو دوسرے صوبوں سے جا کے الیکشن لڑنا چاہیے۔ جہاں تک ساؤتھ پنجاب کا معاملہ ہے، تو ساؤتھ پنجاب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب کی جو الیکٹیبلز ہیں وہ کنفیوز ہیں۔ ہم نے دیکھا 2002، 2008، 2013، ایون 2018 کے اندر بھی ساؤتھ پنجاب کی الیکٹیبلز کی ویو کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی جو پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، اور جس طرح وہ 2018 میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا کر تحریک انصاف میں آگے، تو اس سے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ تحریک انصاف حکومت میں آئے گی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو بااثر شخصیات ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ابھی انہوں نے نامینیشن پیپرز تو جمع کرائے میں، 13 جنوری تک یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے کئی لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس سائڈ پہ اپنا پلڑا جو ہے اچھا، وہ اس میں نظامی صاحب ایک فیکٹر کیا یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نون لیگ میں جائیں گے، اچانک پتا چلا کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، میاں صاحب گئے بلوچستان، وہاں پہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، پھر زرداری صاحب بھی گئے، ان کے ساتھ بھی لوگ شامل ہو گئے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی حکومت آخر بنے گی کس کی؟ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ جی، میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے جو پنجاب کے صوبائی الیکشنز تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے جن سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا، وہ ہمارے پاس ایک آخری لٹمس ٹیسٹ ہے ووٹرز کا، ان کی سوچ کا۔ تو اس حوالے سے الیکٹیبلز کو، سیاسی جماعتوں کو بڑا دھیان سے، سمجھ بوجھ کے ساتھ قدم رکھنے پڑ رہے ہیں، اور وہ جو اس وقت ایک تاثر موجود ہے کہ کیا تمام مشکلات کے باوجود اگر تحریک انصاف کا ووٹر الیکشن ڈے پہ نکل آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کا سوال شاید ابھی تک کسی سیاسی رہنما کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اگر بریفلی یہ بھی بتا سکیں کہ جس طرح آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا، 9 مئی کا ذکر کیا، کرپشن کے بہت سارے مقدمات ہیں، سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے، ان ساری چیزوں سے کیا تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں ڈینٹ پڑا ہے؟ کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے؟ اور کیا یہ جو ووٹ بینک ہے یہ کسی اور جماعت کو منتقل ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک کسی دوسری جماعت کی طرف جائے گا۔ میں آپ کو بالکل چھوٹی سی اس میں مثال دینا چاہوں گا کہ بانی ایم کیو ایم نے جب کراچی کے اندر بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تو ایم کیو ایم کے جو 2013 کے 20 لاکھ ووٹ تھے، وہ 2018 میں 6 لاکھ رہ گئے تھے۔ تو اگر عمران خان کی جانب سے کوئی اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے، یا تحریک انصاف کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ووٹ کی وقت نہیں رہے گی، تو وہ گھر بیٹھ جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی دوسری پارٹی کی طرف شفٹ یا ٹرانسفر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جماعت کی پاپولیرٹی میں کوئی ڈینٹ پڑا ہے ان سارے واقعات کے بعد جن کا میں نے ذکر کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمیں الیکشن ڈے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس پہ خاصا سوالیہ نشان ہے۔ پی ٹی آئی نمبر 1 پہ جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے اس اسٹرانگ ہولڈ کو پولنگ ڈے کے دن ووٹ میں ٹرانسفر کر پائے گی یا نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے بھی میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف تھوڑا سا اوور ریلائی کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس میں آپ کو ایک بالکل چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ لاہور سے جب لانگ مارچ نکلا تھا، تو یہاں سے یاسمین راشد صاحبہ، حماد اظہر صاحب وغیرہ ٹویٹ کر رہے تھے، تو ان ٹویٹس کے اوپر 18-20 ہزار لائکس اور ری ٹویٹس آ رہے تھے، لیکن گراؤنڈ پہ بھاٹی چوک میں اور ادھر ادھر صرف 1000 کے آس پاس لوگ موجود تھے۔ تو تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا نیگیٹو یا پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو کیسے کنورٹ کرنا ہے پریکٹیکلی الیکشن ڈے کے اوپر۔